بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم اضافت کے چند قواعد پڑھیں گے۔ وعلم، آپ جان لیجئے، انکا کہ بے شک، اذا جب، اضفتا آپ اضافت کریں، الاسم الصحیح صحیح اسم کی۔ صحیح اسم سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ ہی ایک جنس کے دو حروف ہوں، جیسا کہ لفظ غلام، اس کے آخر میں میم ہے جو کہ نہ حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، اور نہ ہی غلام کے اندر میم دو ہیں۔ اول جاری مجرى صحیح، یا پھر آپ اضافت کریں جاری مجرى صحیح کی۔ جاری مجرى صحیح اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور واو اور یا سے پہلے والا حرف ساکن ہو، جیسے دلون، اس کے آخر میں واو ہے اور اس کا ماقبل لام ساکن ہے۔ اسی طرح زبیون، اس کے آخر میں یا ہے اور اس کا ماقبل با ساکن ہے۔ تو جان لیجئے کہ جب آپ اضافت کریں صحیح اسم کی یا جاری مجرى صحیح کی الا یا المتکلمی، متکلم کی یا کی طرف، یعنی یا متکلم ضمیر کی طرف، کسرتا تو آپ کسرہ دیں گے، آخرہ اس کے آخر کو۔ کس کے آخر کو؟ اگر وہ اسم صحیح ہے تو اس میں صحیح کے آخر کو، اور اگر وہ اسم جاری مجرى صحیح ہے تو اس جاری مجرى صحیح کے آخر کو۔ وَأَسْكَنْتَ الْيَاءَ، اور وہ جو یا متکلم ہے جس کی طرف آپ نے اضافت کی ہے اس یا کو آپ ساکن کریں گے، او فتحتہا، یا پھر آپ اس کو فتح دیں گے۔ کیسے؟ کا غلامی، جیسا کہ غلامی، لفظ غلام کی اضافت جب یا متکلم کی طرف کی تو آپ نے غلام کے میم کو کسرہ دیا اور یا کو ساکن کر دیا۔ اسی طرح دلون سے دلوی، آپ نے دلون کی جب اضافت کی یا متکلم کی طرف تو آپ نے دلون کے واو کو کسرہ دے دیا اور یا کو ساکن کر دیا۔ اسی طرح زبیون سے زبیی، جب آپ نے زبیون کی اضافت کی تو آپ نے زبیون کی با کو اپنا زبیون کی یا کو کسرہ دے دیا اور آخر میں جو مضاف الیہ والی یا تھی اس کو آپ نے ساکن کر دیا۔ یہ تھا ساکن کرنے کی صورت میں غلامی و دلوی و زبیی، مطلب ہے میرا غلام، میرا ڈول اور میری ہرن، میرا ہرن۔ اور اگر آپ یا کو فتح دیتے ہیں تو وہ یوں بنے گا، غلامیہ و دلویہ و زبیہ و زبیہ، یہ پھر بن جائے گا زبیہ۔ اچھا بھائی، وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ أَلِفًا، اگر وہ اسم کہ جس کی آپ اضافت کر رہے ہیں وہ صحیح اسم نہیں ہے، جاری مجرى نہیں ہے، بلکہ ایسا اسم ہے جس کا آخر الف ہے، یعنی اس اسم کے آخر میں الف ہے، تثبتو تو آپ ثابت رکھیں گے، یعنی اس الف کو آپ ثابت رکھیں گے۔ کیسے؟ کعصایا و رحایا، عصا لفظ تھا، اس کے آخر میں الف تھا، اس کی جب یا متکلم کی طرف اضافت کی تو الف کو ثابت رکھا اور عصایا ہو گیا، اس کا مطلب ہے میری لاٹھی۔ اسی طرح روحا، اس کے آخر میں الف تھا اور اس کی اضافت جب یا متکلم کی طرف کی تو الف کو ثابت رکھا، اس کا مطلب ہے میری چکی۔ عصایا روحایا، میری لاٹھی اور میری چکی۔ خلافاً للحذیلی، برخلاف امام حذیل کے، یعنی الف کو ثابت رکھیں گے، یہ جمہور علماء نحو کے نزدیک ہے، لیکن امام حذیل کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عصیہ و رحیہ، وہ کیا کرتے ہیں کہ الف کو یا سے بدل دیتے ہیں اور پھر یا کا یا متکلم میں ادغام کر دیتے ہیں، جیسے عصایا سے عصیہ، رحایا سے رحیہ، مطلب اس کا بھی وہی ہے کہ میری لاٹھی اور میری چکی۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ، اور اگر اسم کا آخر یا ان مکسوراً ما قبلہا، یا ہو جس کا ماقبل مکسور ہو، اگر اسم کا آخر یا ہو جس کا ماقبل مکسور ہو، یعنی اب وہ اسم کہ جس کی آپ یا متکلم کی طرف اضافت کریں گے وہ نہ تو صحیح ہو، نہ جاری مجرى صحیح ہو، نہ ہی اس کے آخر میں الف ہو، بلکہ اس اسم کے آخر میں یا ہو اور یا کے ماقبل کسرہ ہو، تو آپ کیا کریں گے جب آپ اس اسم کو یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ادغمت الیاء، آپ یا کا ادغام کریں گے فی الیاء، یا میں،
یعنی اس اسم کی یا کا آپ یا متکلم میں ادغام کریں گے، و فتح تل یا الثانیتا، اور آپ دوسری یا کو یعنی یا متکلم کو آپ فتح دیں گے. کیوں؟ لِأَلَّا یلتقیہ لِأَلَّا یلتقیہ، تاکہ نہ مل جائیں الساکنانی دو ساکن، یعنی وہ اسم جس کے آخر میں یا ہے ما قبل مکسور ہے، تو ایک یا تو اس اسم کی ہوگی جو کہ ساکن ہے، اور ایک یا متکلم ہے وہ بھی ساکن ہوگی. تو دو ساکن جمع نہ ہو جائیں، اس سے بچنے کے لیے یا کا یا میں ادغام کر دیں گے، اور جو دوسری یا ہوگی یا متکلم اس کو آپ فتح دے دیں گے. کیسے؟ جیسا کہ کما تقولو، آپ کہیں گے فی القاضی، قاضی میں، یعنی لفظ قاضی میں آپ کہیں گے. اب آپ اس میں دیکھ لیجئے، قاضی اس کے آخر میں یا ہے اور یا سے پہلے ضاد کے نیچے کسرہ ہے، یعنی قاضی ایسا اسم ہے جس کے آخر میں یا ہے جس کا ما قبل مکسور ہے. جب آپ اس کی اضافت کریں گے یا متکلم کی طرف تو آپ بولیں گے قاضی سے قاضیہ، یعنی قاضی کی یا کا یا متکلم میں ادغام کر دیں گے، اور آپ جو دوسری یا ہے اس پر آپ فتح لگا دیں گے، مطلب میرا قاضی. وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ، اور اگر اس کا یعنی اسم کا آخر واون واو ہو، ما مدمومن ما قبلہا، جس کا ما قبل مدموم ہو. اگر اسم کا آخر واو ہو جس کا ما قبل مدموم ہو، یعنی اسم کے آخر میں واو ہو اور اس سے پہلے دمہ ہو، تو کیا آپ کریں گے؟ قلبتا، آپ اس واو کو بدل دیں گے یا ان یا سے، وعملتا، اور آپ عمل کریں گے کما عملت الآن، جیسا کہ ابھی آپ نے عمل کیا. یعنی جیسے آپ نے قاضی کی اضافت یا متکلم کی طرف کی تو آپ نے یا کا یا میں ادغام کر کے یا پر فتح لگا دیا. تو یہی کام آپ اس اسم کے آخر میں بھی کریں گے کہ جس اسم کے آخر میں اس اسم کو مضاف کرتے ہوئے بھی کریں گے کہ جس اسم کے آخر میں واو ہو اور اس کا ما قبل مضموم ہو. کیسے بھائی؟ تقولو، آپ کہیں گے جاءنی مسلمیہ، آئے میرے پاس میرے مسلمان. یہ اصل میں تھا جاءنی مسلمویا. اب دیکھیے مسلمو آخر میں واو ہے اور اس کے ما قبل میم ہے جس کے اوپر دمہ ہے، واو ما قبل مضموم ہے. اس کی جب آپ نے یا متکلم کی طرف اضافت کی تو واو کو آپ نے یا سے بدل دیا، مسلموی یا ہو گیا. پھر آپ نے کیا کیا کہ یا کی نسبت سے آپ نے میم کے دمہ کو کسرہ سے بدل دیا تو یہ بن گیا مسلمیہ. پھر آپ نے یا کا یا میں ادغام کر دیا تو یہ بن گیا مسلمیہ. وفی الاسماء الستۃ، اور 6 اسماء میں، کون سے 6 اسماء؟ مضافتن الی یا المتکلمی، کہ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہوں. اسماء 6 مکبرہ کے اندر کہ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہوں. تقولو، آپ کہیں گے اخی و ابی و حمی و ہنی و فیہ عند الاکثری و فمی عند قوم. دیکھیے اسماء 6 مکبرہ کون سے پہلے وہ دیکھ لیں. اخن، ابن، ہمن، ہنن، فمن اور ذو مالن. یہ جو 6 اسماء ہیں ان کو اسماء 6 کہا جاتا ہے. ان کی اضافت جب آپ یا متکلم کی طرف کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ خا کو کسرہ دے کے اخی کر دیں گے، ابن کی با کو کسرہ دے کے ابی کر دیں گے، ہمن کے میم کو کسرہ دے کے ہمی کر دیں گے، ہنن کے نون کو کسرہ دے کے ہنی کر دیں گے. اور فمن میں کیا کریں گے آپ؟ اکثر علماء نحو کے نزدیک فمن سے آپ کر دیں گے فیہ، یعنی آپ یا مشدد لے آئیں گے میم کو ہٹا کر. اور ایک قوم جو ہے یعنی علماء نحو کا ایک گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ فمن سے میم کو کسرہ دے کے فمی کر دیں گے. اس کے بعد بچا جی زو. وزو لا یضاف الی مضمر اصلا، اور زو اس کی اضافت نہیں کی جاتی ضمیر کی طرف اصلا، بالکل بھی. زو ضمیر کی طرف بالکل بھی مضاف نہیں ہوتا. یا متکلم جس کا ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں یہ اصل میں ضمیر ہے، اور زو جو ہے ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا. اچھا، پھر ایک انہوں نے مثال بیان کی ہے. اچھا، ایک شاعر نے زو کو ضمیر کی طرف مضاف کیا ہے، اسی کو مصنف کتاب میں ذکر کر رہے ہیں شعر کی صورت میں، اور بتا رہے ہیں کہ یہ شاذ ہے، یعنی اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے، کبھی کبھار ایسے کوئی شاعر استعمال کر لے تو وہ الگ بات ہے. وقول الشاعری، اور شاعر کا قول کون سا؟ انما، کہ بے شک، یعرفو پہچانتا ہے، ذل فضلی فضل والے کو، من الناس لوگوں میں سے،
ذووہ وہی کہ جو فضل والے ہیں، یعنی لوگوں میں سے کسی فضل والے کو فضل والے ہی پہچانتے ہیں، جیسے ہیرے کی قدر جوہری کو ہوتی ہے، اسی طرح فضیلت والے کو فضیلت والے ہی پہچانتے ہیں۔ اس شعر کے اندر آپ دیکھیے کہ ذوو جو ہے اس کی اضافت ہو ضمیر کی طرف کی گئی ہے، تو صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ یہاں جو ذوو کی اضافت ہو ضمیر کی طرف ہوئی ہے شاذن، یہ شاذ ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ وَإِذَا قَطَعْتَ اور جب آپ الگ کریں گے هَذِهِ الْأَسْمَاءَ ان اسماء کو، یعنی یہ جو اسماء ستہ ہیں انہیں آپ الگ کریں گے عن الاضافتی اضافت سے، قلتا تو کہیں گے اخن و ابن و حمن و حنن و فمن، یعنی بغیر اضافت کے آپ انہیں اس طرح استعمال کریں گے۔ وذو لا یقطع عن الاضافتی البتہ اور ذو اضافت سے خالی نہیں ہوتا، یعنی ذو بغیر اضافت کے استعمال نہیں ہوتا۔ ھذا کلہ بتقدیر حرف الجر، صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ یہ جو تفصیل تھی ساری کی ساری مضاف الیہ کی، یعنی مجرور اسم کی، یہ حرف جر کی پوشیدہ ہونے کی صورت میں تھی۔ اما ما یذکر فیہ حرف الجر لفظا، بہرحال وہ صورتیں کہ جن میں حرف جر کو لفظی طور پر ذکر کیا جاتا ہے، فسیأتیک تو ان قریب اس کا بیان تمہارے پاس آئے گا، فی القسم الثالث تیسری قسم میں انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔